السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے گوہ کا بل، یعنی کرسمس کا تہوار اور نئے سال کا جشن۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ اسے محفوظ رکھے گا، اور جو اس پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا نہ چاہو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے اللہ کے بندو، بے شک یہ ایک تباہ کن گوہ کی بل کی مانند ہے، جس میں سوائے تنگی اور تھکن کے کچھ نہیں۔ یہ کفار کی اتباع کا بل ہے، اور ان کے ساتھ ہر جگہ اور ہر حال میں شریک ہونے کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ۔ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، بالشت کے برابر بالشت اور ہاتھ کے برابر ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے، یعنی سوراخ میں داخل ہوئے، تو تم بھی ان کے پیچھے داخل ہوگے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول یہود و نصارہ آپ کی مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن، بھلا اور کون؟ رواہ البخاری و مسلم۔ بری مخلوق کی اتباع کے مظاہر میں سے ایک ان کے موسمی تہواروں میں ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ سال میں 2 دن کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحی، اللہ نے تمہارے ان دونوں دنوں کے بدلے ان سے بہتر دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحی۔ پس عید ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، لہذا کسی مخصوص وقت کو سالانہ عیدوں کے لیے مقرر کرنا صرف رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اسلام میں عیدین عبادت اور شعار کا درجہ رکھتی ہیں، جن میں کسی قسم کی تحریف یا اضافہ قابل قبول نہیں۔ یہ شکر اور ذکر کے دن ہیں، غفلت اور شرک کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی تھی تاکہ اللہ نے جو جانور انہیں دیے ہیں ان پر لوگ اللہ کا نام یاد رکھیں۔ اور مشرکین کے عیدیں جھوٹ اور افتراء، ناگہانی، نافرمانی اور گناہ ہیں جو رحمان کے بندوں کے شایان شان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹ پر گواہی نہیں دیتے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی اعیاد المشرکین، اس سے مراد مشرکین کی عیدیں ہیں۔ کفار کی عیدوں میں سے ایک کرسمس اور دوسری نئے سال کی عید ہے۔ یہ وہ عیدیں ہیں جن میں نصارہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن جشن مناتے ہیں، جنہیں وہ معاذ اللہ رب یا رب کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحانہ و تعالی
عما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کفار کی عیدوں کی سختی سے مخالفت کی، چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم فإن السخطۃ تنزل علیہم، اللہ کے دشمنوں کی عیدوں سے بچو کیونکہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ رواہ البہقی۔ جو شخص کفار کی عیدوں میں شرکت کرے چاہے صرف مبارکباد ہی دینا مقصود کیوں نہ ہو تو وہ اپنے دین کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کفر کے شعائر پر مبارکباد دینا متفقہ طور پر حرام ہے، جیسے کہ کفار کے عیدوں پر انہیں مبارکباد دینا، یہ کہے یہ عید تمہیں مبارک ہے، عید مبارک علیک، یا اس عید پر خوش رہو، یہ اگر کہنے والا کفر سے بچ بھی جائے گا تو بھی یہ عمل حرام عمل ہے، اور یہ اس طرح ہے جیسے کسی کو صلیب پر سجدہ کرنے پر مبارکباد دینا، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک شراب پینے یا کسی کا قتل کرنے پر مبارکباد دینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کفار کو کرسمس کی مبارکباد دینا ان کے کفریہ شعائر کی تائید کے مترادف ہے، اور ان کی اس مناسبت پر دعوت قبول کرنا انہیں مبارکباد دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس موقع پر تقریبات کا انعقاد، تحفے تحائف کا تبادلہ یا دینی شعائر کے ساتھ مبارکباد دینا جیسے نئے سال کی عید پر، یہ سب کام حرام ہے۔ کرسمس کی عید کے ساتھ منسلک علامات کا استعمال جیسے کرسمس ٹری یعنی کرسمس کے درخت کا رکھنا یا دیگر رسوم اور علامات نصارہ کی خاص عیدوں میں ان کی مشابہت ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کا مقصد صرف تفریح مراد ہو تب بھی یہ عمل ناجائز ہے، کیونکہ وسیلہ اور ذریعہ مقاصد کے حکم میں شامل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ رواہ ابو داود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منع کرتے ہوئے فرمایا ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ کفار کے لباس میں سے ہے، اسے مت پہنو۔ رواہ مسلم۔ کفار کی عیدوں میں مشابہت کی ممانعت، یہ ضروری نہیں کہ اس میں مشابہت یا تائید کا ارادہ ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا عمل کرے جو کفار کے ساتھ خاص ہو تو وہ ان کی مشابہت کرنے والا ہوگا، چاہے اس نے مشابہت کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مشابہت صرف نیت سے ہوتی ہے، اور یہ غلط ہے کیونکہ اصل معاملہ ظاہری عمل کا ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جشن کا کوئی ثبوت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے ہے، اور تو پھر ان نصارہ کی اس بدعتی اور شرکیہ عید میں موافقت کا کیا حال ہوگا؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کفر کے ظاہر ہونے کی اصل وجہ کفار کی مشابہت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بدعتیں انتہائی خطرناک ہیں، چاہے ان میں کفار کی مشابہت نہ بھی ہو۔ پھر اگر ان میں دونوں اوصاف، دونوں صفتیں یعنی بدعت اور مشابہت جمع ہو جائیں تو پھر ایسی عبادت کا کیا حال ہوگا، ایسے کام کا کیا معاملہ ہوگا؟ اگر کوئی شخص آپ کے والد کو گالی دے اور پھر اس گالی کا جشن منائے تو کیا آپ اس کے ساتھ جشن منائیں گے؟ تو ان کا کیا حال ہوگا جو آپ کے رب کو گالی دیتے ہیں اور اس کی طرف بیٹے کو منسوب کرتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اس بیٹے کی پیدائش کا جشن منائیں؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم الی آخرہ، کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کا حق نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ جہاں تک اس کا مجھے جھٹلانے کا تعلق ہے تو یہ کہتا ہے اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے اس نے مجھے پہلی بار زندہ کیا تھا، حالانکہ
پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے، اور جہاں تک اس کا مجھے گالی دینے کا تعلق ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں احد صمد ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ کوئی میرا بیٹا ہے اور نہ کوئی شخص میرے برابر ہے، رواہ البخاری۔ اگر اللہ کے لیے قربانی جیسی عظیم مالی عبادت مشرکین کی عید کے مقام پر قبول نہیں کی جاتی تو ان کے ساتھ ان کی عید کا جشن منانے کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان کے ساتھ عیدوں میں شرکت کرنا کسی طور پر جائز ہوگا؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، انی نذرت ان انحر ابلا ببوانا، میں نے اللہ کے رسول نظر مانی ہے کہ بوانا مقام پر اونٹ ذبح کروں۔ بوانا مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ، کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں عیدوں میں سے کسی عید کو منایا جاتا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوف بنذرک فإنه لا وفاء لنذر في معصیۃ اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم، پھر اپنی نظر کو پورا کرو کیونکہ ایسی نظر پوری نہیں کی جاتی جو اللہ کی نافرمانی میں ہو یا جس پر ابن آدم کا اختیار نہ ہو، رواہ ابو داود۔ اے اللہ کے بندو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی خاص عادات و رسومات کی مخالفت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہود نے کہا، ما یرید ھذا الرجل ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فیہ، یہ شخص ہمارے کسی کام کو نہیں چھوڑنا چاہتا مگر اس کی مخالفت کرتا ہے، رواہ مسلم۔ لہذا اپنے دین پر فخر کرو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ کفار چاہے وہ کتنی ہی میڈیا کی چمک دمک، دھوکہ اور تکبر میں آگے بڑھ جائیں، ہم تبع لنا یوم القیامہ، نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ہمارے تابع ہوں گے، ہم دنیا میں سب سے آخری امت ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کے لیے ہے لیکن منافقین نہیں جانتے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہورا بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔